آپ مایوس ہیں، ناکامیوں کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ وہ داخلی اور خارجی اسباب ڈھونڈیے کہ جن کی وجہ سے آپ مایوسی کے بادلوں میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانی آپ کی بڑھتی جا رہی ہے، اداسی، ناکامی آپ کی پہچان بنتی جا رہی ہے۔ میں نے کہا نا، گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہو، بس ایک چھوٹا سا کام کریں۔ وہ داخلی اور خارجی اسباب ڈھونڈیں کہ جن کی وجہ سے آپ مایوس ہوئے جا رہے ہیں، پریشان ہوئے جا رہے ہیں، ناکام ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ کا کام نہیں ہے آپ کے کام بگاڑنا، یہ آپ خود ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں جو آپ کا کام بگاڑتے ہیں۔ اللہ تو بگڑی کو بنانے والا ہے، وہ تو ڈوبے کو تارنے والا ہے، وہ تو پستی میں گرے انسان کو اٹھانے والا اور بلندی پر پہنچانے والا ہے۔ اللہ کو الزام نہ دیں، اپنے آپ کو الزام دیں۔ اپنی مایوسی، اپنی پریشانی اور اپنی ناکامی کے آپ خود ذمہ دار ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ بس اللہ پر توکل رکھیں، اسباب، عوامل ڈھونڈیں کہ جن کی وجہ سے آپ مسلسل مایوس ہو رہے ہیں، ناکام ٹھہر رہے ہیں۔ وہ عوامل آپ کو غور کرنے پر نظر آ جائیں گے۔ کسی ماہر سے مشورہ کر لیں، کسی بڑے سے، دانا سے، کسی رہنما سے، کہ میں مسلسل کیوں ناکام ہو رہا ہوں۔ وجہ آپ کے سامنے آ جائے گی، اسباب آپ کو نظر آ جائیں گے۔ وہ عوامل آپ کی دسترس میں ہوں گے کہ جن کی وجہ سے آپ ناکام رہ رہے ہیں۔ بالکل نہیں گھبرانا، اللہ پر توکل رکھنا ہے۔ توکل ہے کیا معلوم ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ قانون الہی کی پابندی کرنا، اللہ کے ضابطوں کو نہ توڑنا، پھر اس سے اپنے سلسلے کو جوڑ لینا، اس کی یاد میں رہنا، یہی توکل ہے۔ جو بھی قانون الہی، قانونی ضابطے، الہی ضابطے پورے کرتا ہے، اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی غلطیوں، ناکامیوں، مایوسیوں، اداسیوں، پریشانیوں کا ذمہ دار خدا کو نہ بنائیں۔ وہ بگڑی کو بنانے والا ہے، بگاڑنے والا نہیں ہے۔ یہ الزام آپ پر آتا ہے، آپ کے حلقہ احباب پر آتا ہے۔ اس لیے آج سے کوشش کریں کہ آپ اپنی مایوسی کی وجہ تلاش کریں گے اور آگے بڑھیں گے، اور ناکامی، مایوسی، اداسی اور پریشانی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں، انشاءاللہ۔